اور ہمارے مرشد حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے رزق اور اسباب رزق کے بارے میں اور تقدیر کے مقدم ہونے کے بارے میں بیان فرمائی ایک حکایت کلید التوحید شریف کے اندر، کہ جب اللہ کا حکم ہو تو رزق کیسے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے جو رزق کے پہنچنے سے بھی بے خبر ہے، کہ اس کو نہ خواہش ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا آنا ہے، اللہ ایک دم دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ تنگدستی کا حکم فرما دے تو چاہے کسی کے ہاتھ میں سارا کچھ آ جائے، وہ کیسے اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے اور اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہاتھ میں آتا ہے پر منہ نہیں لگتا۔ تو اس کے بارے میں اور تقدیر پہ یقین جو کرتا ہے اس کو اللہ کیسے نوازتا ہے، اور جو تقدیر سے بے یقین ہوتا ہے، بے توکلہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک کیسے پشیمان کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آ کے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس کے متعلق سلطان صاحب نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ دو طالب تھے، دو مرید تھے، وہ ایک شیخ کے پاس گئے چلے اپنے مقاصد کے لیے اور اس کے پاس رہنے لگے۔ تو یہ کلید التوحید شریف میں تو ایک طالب جو تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ رزق جو ہے وہ ازلی تقدیر ہے، اس میں لکھ دیا گیا ہے اور اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے نصیب میں کثیر تعداد رزق کی ہے تو وہ مجھے ہر حال میں مل جائے گی، میرا اسباب کرنا کام ہے آگے مسبب کے اوپر، اور جو بھی مجھے ملنا ہے وہ ہر حال میں مل کے، اور اگر مجھے نہیں ملنا تو چاہے میں پوری دنیا کے ساتھ مل کے پوری دنیا جتنی اکیلا محنت کر لوں مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ جو دوسرا مرید تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ رزق جو ہے وہ ولی کی کرامت سے مل جاتا ہے، یعنی مرشد نظر کرے تو رزق بڑھ سکتا ہے، تقدیر بڑھ سکتا ہے، اور یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ جو دوسرا طالب تھا، تو جو مرشد تھا نا وہ کامل تھا، اس نے ان دونوں کے توکلے اور بے توکلے کے اندر مسبب پہ یقین کرنے والے اور اسباب پہ یقین کرنے والے کے اندر فرق کرنے کے لیے ایک معاملہ کیا، اور اس سے اس نے فرق کر دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب اللہ لکھ دے تو کیسے ایک ایسے شخص کے پاس کثیر رزق پہنچ جاتا ہے کہ جس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاس آنا ہے، اور اس کو خواہش بھی نہیں ہوتی کہ اتنا ہے، اور اللہ ایک دم سے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور کیونکہ وہ توکل پہ ہوتا ہے۔ اور ایک بے توکلہ انسان اس کو اللہ کیسے پشیمان کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ آنے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے، اور سب کچھ اختیار مل جاتا ہے، وہ اس پہ عبور حاصل رکھتا ہے جو اس کو دولت ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، ہاتھ آتا ہے پر منہ نہیں لگتا کیونکہ وہ بے توکل ہے۔ تو اس کے متعلق اس مرشد نے یہ فرق کرنے کے لیے، جو مرید روزی کو ولی کی کرامت سمجھتا تھا نا، بے توکلہ سادے لفظ، اس مرید کو کیا کہتے ہیں، اور ایک خادم کو بھیجا کہ ایک تربوز خالی اس مرید کو، مرید کے لیے ایک طالب کو بھیجا اور اسے کہا کہ ایک تربوز جو ہے نا، تربوز اس کو واٹر ملن اندر سے خالی کر کے، ایک ڈھکنا بس کھلا ہو تو اندر سے خالی کر کے لے آؤ، اور اس کے اندر اس مرشد نے جو ہے وہ جواہرات اور ہیرے سونا بھر دیا تربوز کے اندر، اوپر وہ ڈھکن رکھ دیا جو تربوز کا ایک کٹ پیس ہوتا ہے، اور یہ اس نے اس بے توکلے مرید کو جو ولی کی کرامت سمجھتا تھا روزی کو، اس کے حوالے کر دیا، اس کو کہے تو لے جا۔ اب اس کو لگا مرشد مجھے تربوز دے رہا ہے، تو درویش نے وہ تربوز اسی وقت اس طالب کو عطا کر دیا جو کہ تربوز کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ اس نے مفلسی اور بدحالی کی بنا پہ وہ تربوز ایک سبزی فروش کو ایک ٹکے میں فروخت کر دیا، یعنی اس نے کہا کہ مرشد نے دمانے دیا، اس نے کھول کے نہیں دیکھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، نہیں کھول کے دیکھا، تو اس نے وہ تربوز لے جا کے ایک ٹکے میں ایک فروٹ کی دکان والے کو اس نے بیچ دیا کہ چلو مجھے کچھ پیسہ مل جائے تو میں گھر لے جاؤں گا، تربوز کا میں کیا کروں گا، روٹی ہونا تو تربوز کیا کرنا۔ دوسرا جو طالب تھا جو ازلی نصیب پہ یقین رکھتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ دوسرا طالب جو ازلی نصیب کا قائل تھا وہ اسی وقت وہاں پہنچا، یعنی جس فروٹ والے کو اس بندے نے تربوز بیچا ہے سونے سے بھرا ہوا، اسی دکان سے وہ تربوز بیچ کے گیا ہے، تو جو دوسرا بندہ تھا جو تقدیر پہ قائل تھا وہ اسی وقت اسی فروٹ فروش کی دکان پہ آ گیا، اور آ کے اس نے وہی تربوز اس سے 2 ٹکے میں خرید لیا، یعنی ڈبل قیمت پہ، پروفٹ پہ دکان والے نے اس کو بیچ دیا۔ اب وہ اس تربوز کو لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ خادم جو تربوز کی حقیقت سے ناواقف تھا، پہلے اپنا ناواقف تھا، وہ اس تربوز کو بیچ کے جا چکا، اور دوسرا طالب سے خرید کے اپنے گھر لے گیا۔ جب طالب واپس مرشد کی خانقاہ میں پہنچا
یعنی کہ جو بندہ تربوز بیچ کے چلا گیا تھا سونے سے بھرا ہوا 1 ٹکے میں، وہ واپس پہنچا مرشد کی خانقاہ، تو جو پیر بھائیوں نے جواہرات بھرے تھے نا اس کے اندر، پیر نے سامنے بھرے تھے، انہوں نے اسے بتا دیا کہ تجھے تو تربوز ملا تھا وہ خالی تربوز نہیں تھا، اس کے اندر جواہرات بھرے پڑے تھے، وہ تربوز کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار وہ تو میں بیچ آیا ہوں۔ اب جب حقیقت سے تربوز سے آشنا ہو کہ وہ واپس اس فروٹ والے کے پاس پہنچا، تو اس فروٹ والے کو اس نے اس کے جا کے اس نے فروٹ والے کو کہا کہ میرا تربوز مجھے واپس کرو، تو اس نے کہا تو نے مجھے کوئی بھیک میں نہیں دیا تھا، بیچا تھا، میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، میں نے اس کو 2 ٹکے میں آگے بیچ دیا۔ وہ یہ سنتے ہی حیران ہو گیا کہ لو سونے سے بھرا تربوز 2 ٹکے میں بک گیا۔ اب وہ یہ سنتے ہی حیران ہوا، اور اس راز سے آگاہی پہ اسے افسوس ہوا۔ تو جب اس نے پوچھا کہ وہ تربوز تو نے کس کو بیچا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تیرا ہی پیر بھائی لے گیا۔ اب اس کا وہ پیر بھائی تھا، خواجہ تاج تھا، وہ تربوز لے گیا اپنے گھر، لے جا کے اس نے دیکھا تو اس میں ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ اس کو نصیب لگا، اس نے اللہ کا شکر کیا اور وہ ہیرے جواہرات اپنے پاس رکھ لیے، وہ ہو گیا امیر۔ جب یہ واپس اس کے گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا تربوز واپس کر دے، تو نے دکاندار سے خریدا۔ اس نے کہا جی میں نے تیرے سے تو نہیں خریدا، تو نے اس کو بیچا تھا مکمل اختیار کے ساتھ، میں نے اسے خرید لیا مکمل اختیار کے ساتھ، اب اس میں جو تھا وہ میرا نصیب ہے، وہ تیرا حصہ نہیں ہے، تو گوا چکا۔ اور دونوں طالبوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس معاملے کو درویش کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی وہ دونوں پیر کے پاس چلے گئے کہ پیر جی بتائیں تربوز کس کے حصے میں بنتا ہے۔ تو یہ واقعہ سن کے پیر نے کہا کہ اس تربوز کا خریدار طالب جو ہے اس کا حق ہے اس کے اوپر، جو اللہ کی عطا پہ ایمان رکھتا تھا، کیونکہ پریکٹیکلی بھی اس نے ایک جائز طریقے سے وہ تربوز خرید لیا، وہ اس کا۔ دوسرا وہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھتا تھا، اسے مل گیا، اب وہ جو اس کے ہاتھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس نے خرید لیا، اب وہ اس کا ہو گیا، اب اس پہ کسی اور کا حق نہیں۔ آگے سلطان صاحب دوبیر بیان فرماتے ہیں کہ رزق ہر چند با اسباب تعلق دارد، روز میثاق اسباب ہائے مسبب انگیخت، ہما عالم سے دل و جاں بسبب بستہ کمر، کم ترست آنکھ دل و جاں بمسبب انگیخت۔ کہ اگرچہ رزق اسباب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان اسباب کو بھی روز میثاق مسبب نے ہی پیدا فرمایا تھا، تو تمام عالم دل و جان سے اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن دل و جان سے مسبب کی طرف جانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ رزق جو ہے وہ اسباب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اگر ہاتھ بنایا تو ان ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا روم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی ہاتھ استعمال کرے بغیر کہے جی میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی تخلیق کو بے فائدہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا اور وہ کہتا ہے ان ہاتھوں سے کچھ کرنا نہیں، اس کا مطلب اللہ کی چیز کو وہ بیکار کہہ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی لے لے گا۔ اللہ نے اسباب ضرور پیدا فرمائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو ہی کل سمجھ کے بیٹھ جائے۔ متوکلین کا طریقہ، جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی ہے، متوکلین لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسباب فرض سمجھ کے، سنت سمجھ کے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں معاش کے لیے، پر توکل انہیں مالک کی ذات پہ ہی ہوتا ہے کہ دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ اگر نہ ہو نصیب میں تو ہاتھ میں آیا سونے سے بھرا تربوز بھی انسان 1 ٹکے میں بیچ دیتا ہے، اور اگر نصیب میں ہو تو انسان 2 ٹکے کا تربوز لینے جاتا ہے اور جواہرات سے بھرا تربوز لے کے آ جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پر یقین، نظر، توکل اور امید ہمیشہ مسبب الاسباب یعنی اللہ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو اسباب ہیں یہ بھی کل نہیں ہے، یہ بھی خالق نہیں ہے، ان اسباب کا بھی یہ خالق ہے، وہ اصل خالق ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔